السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ میری عزیز بہنوں، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا تھا نبوت کے 13ویں سال مدینے کے 70 افراد حج کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی ہجرت کی دعوت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے راضی ہو گئے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس نئے وطن کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ ساری چیزوں کو قربان کر کے، یعنی گھر بار، مال و دولت سب قربان کر کے صرف جان بچا کر نئے وطن کی طرف چلے جائے۔ جان بھی خطرے سے خالی نہ تھی، کیونکہ کفار راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہجرت کی ابتدا شروع کر دی۔ اس کی مثال ہم پچھلے درس میں سن چکے تھے، حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ کا واقعہ۔ حضرت ابو سلمہ کو ان کی عورت کو ان سے چھینا گیا، اور ان کے معصوم سے بچے کو چھینا گیا۔ چھینا ہی نہیں بلکہ دونوں خاندان مل کے اس معصوم بچے کے ہاتھ ہی کھینچ ڈالے۔ اور دوسرا واقعہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح جمع ہو کر وہیں سے مدینے کی طرف ہجرت کی جائے۔ حضرت عمر اور حضرت عیاش تو وقت مقررہ پر آ گئے، لیکن ہشام کو قید کر لیا گیا۔ باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیاش دونوں ہی مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب یہ دونوں قبا پہنچے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے۔ تینوں کی ماں ایک ہی تھی۔ وہ دونوں عیاش سے کہا، اے بھائی، تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی، نہ میں سر میں کنگھی کروں گی، نہ دھوپ چھوڑ کر سائے میں آؤں گی، جب تک میں میرے بیٹے کو نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیاش سے کہا، ان کی یہ کیفیت دیکھی تو کہا، عیاش دیکھو، خدا کی قسم یہ لوگ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت پہنچائی تو وہ خود کنگھی کرے گی، اور اسے مکے کی ذرا کڑی دھوپ لگی تو سائے میں چلی جائے گی۔ مگر عیاش نہ مانے۔ انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا تو تمہارا یہی ارادہ ہے تو یہ میری اونٹنی ہے، لے لو، یہ بڑی تیز رفتار ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا۔ اگر یہ تمہیں دھوکہ دے تو فوراً بھاگ جانا، تو بھاگ کر ہم سے مل جانا۔ حضرت عیاش اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ساتھ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا، بھائی، یہ اونٹ بڑا سست رفتار نکلا، کیوں نہ تم مجھے اپنی اس تیز رفتار اونٹنی پر بٹھا لو؟ عیاش نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، آ جاؤ۔ اس کے بعد اونٹنی بٹھائی تاکہ ابو جہل اس اونٹنی پر آ جائے۔ جب یہ اونٹنی کو بٹھا دی تو یہ تینوں اچانک عیاش پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے باندھ دیا اور مکہ لے آئے۔ اور مکہ آ کر کہا، اے اہل مکہ، اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرو جس طرح ہم نے کیا ہے۔ ہشام اور عیاش کفار کے قید میں رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، کون ہے جو میرے لیے ہشام اور عیاش کو چھڑا لائے کافروں کے اس سے؟ ایک صحابی اٹھے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ وہ مکہ گئے۔ یہ دونوں بغیر چھت کے مکان میں قید تھے۔ رات ہوئی تو حضرت ولید دیوار پھلانگ کر ان دونوں کے پاس پہنچے۔ ان دونوں کی بیڑیاں کاٹ کر اپنی اونٹ پر بٹھایا اور مدینہ بھاگ آئے اور ان دونوں کو مدینہ لے آئے۔ چنانچہ 2 ماہ کے بعد مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت علی کے علاوہ ایک بھی مسلمان نہ رہا۔
البتہ کچھ ایسے مسلمان ضرور تھے جنہیں مشرک زبردستی روکے رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کے وحی کا انتظار کر رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیاری کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو، حضرت ابو بکر سے کہا، دیکھو میں تمہارے ساتھ نکلوں گا، تم رکے رہو۔ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رکے رہے۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ تمام مسلمان تیار ہو کر مدینہ جا پہنچ رہے ہیں تو انہیں بڑا رنج و غم ہوا۔ انہیں معلوم تھا کہ محمد کے اندر کریمانہ اخلاق کے ساتھ ساتھ زبان میں تاثیر بھی ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ صحابہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے۔ اس کے علاوہ مدینے کے مسلمان بھی کس قدر جنگی صلاحیت رکھتے تھے۔ اب ان کے سامنے ایک عظیم خطرہ تھا کہ ان پر حملہ نہ کر دے، اور اس کے علاوہ ان کی بت پرستی کے لیے چیلنج بھی تھا۔ یہ سب سوچ کر انہوں نے ایک میٹنگ منتخب کی۔ دارالندوہ میں سب جمع ہوئے۔ وقت مقررہ پر ایک نمائندہ دارالندوہ میں پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ کی صورت میں عبا اوڑھے دروازے پر کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا، یہ کون سے شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا، یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے۔ لوگوں نے کہا، تو پھر اچھا، آ جائیے۔ چنانچہ ابلیس بھی اس میٹنگ میں شامل ہوا۔ میٹنگ شروع ہوئی۔ کسی نے کہا کہ اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کریں۔ شیخ نجدی نے کہا، نہیں، یہ مناسب رائے نہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کے بول کتنے میٹھے اور کتنے اچھے ہیں، اس کے پاس جو کلام ہے کتنا عمدہ اور اس کے ذریعے لوگوں کے دل جیت لیتا ہے۔ کسی نے کہا، اس کو قید کر دو، نعوذ باللہ، باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اس کی موت کا انتظار کرو۔ تو شیخ نجدی نے کہا، ابلیس نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ بھی مناسب رائے نہیں۔ اگر تم اس کو قید کرو گے تو اس کے ساتھ ہی اس کو تمہارے قبضے سے نکال لیں گے۔ تو آخر میں مکے کا سب سے بڑا مجرم بول اٹھا، میری رائے یہ ہے کہ ہم میں کا ایک سردار جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، ایک بار کی تلوار مار کر اسے قتل کر دیں، نعوذ باللہ، جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ یوں ہمیں اس شخص کے راحت مل جائے گی۔ اس شخص کا خون سارے قبیلے پر ہوگا۔ بنو ہاشم، بنو مطلب سارے قبیلوں سے جنگ کب تک لڑیں گے، کب تک لڑ سکیں گے؟ شیخ نجدی نے کہا کہ صحیح رائے اگر کوئی دی ہے تو ابو جہل دی ہے۔ سب اس رائے پر متفق ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنانے لگے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس میٹنگ کی تمام خبر پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی بھی اجازت دے دی۔ اس وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ہجرت کے بارے میں بات کر سکیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ٹھیک دوپہر کے وقت، یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول، آپ اس وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا، میں بھی اللہ کے رسول؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ ادھر کفار نے بھی ان کی تیاری کر لی تھی۔ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا بیٹھے۔ آپ جب سو جائیں تو یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ یہ ناپاک سازش میں کامیاب ہو کر رہیں گے۔ یہاں تک کہ ابو جہل بڑے تکبرانہ انداز میں مذاق اڑاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور پھر مرنے کے بعد تمہارے لیے باغات یعنی جنتیں ہوں گی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، مرنے کے بعد تمہارے لیے آگ ہی آگ ہوگی۔ بہرحال یہ لوگ سب جاگ کر رات گزار رہے تھے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام میں غالب ہے، اپنے ہر کام پر غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے نبی، وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازشیں کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا مکے سے نکال باہر کر دیں۔ وہ لوگ چال چل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چال چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس نازک لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز چادر اوڑھ کر سوئے رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، مشرکین کے سامنے سے گزرے، ایک مٹھی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اس موقع پر کوئی مشرک باقی نہ بچا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ سیدھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات رات ہی رات ایمن کا رخ کیا، چند میل دور سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ میری عزیز بہنوں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مدینے کا تھا، مگر آپ نے اس کا رخ اپوزٹ راستے کا رخ کیا۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کر رہی ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، پڑھانے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔